ہم نکی بھائی دیکھ رہے ہیں, بالکل رجب بٹ دیکھ رہے ہیں, اس کا کیا کانٹینٹ ہے؟ کچھ بھی نہیں, فیملی ولاگنگ. سو دیٹ از ناٹ فیملی ولاگنگ, آئی ایم ویری سوری فار دیٹ. فیملی ولاگنگ کا آپ چربا ہے وہ. ہاں ٹھیک ہے, کوئی ایتھکس نہیں ہے, کوئی نارمز نہیں ہے. اچھا فرض کیجئے میں یہ آپ کی دلیل مان لوں کہ یہ کانٹینٹ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, تو لوگ تو اور بھی بہت قسم کا کانٹینٹ, لوگ انڈین کانٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں, آپ سینما میں الاؤ کر رہے ہیں؟ آپ نہیں الاؤ کر رہے ہیں, بیکاز یو نو دیٹ شوڈ ہارم دی پبلک. آن لائن تو گیمبلنگ بھی ہوتی ہے, بیٹنگ بھی ہوتی ہے, ڈو یو الاؤ دیٹ؟ نو, آپ کہتے ہیں نہیں کرنا. تو اسی طرح سے اگر کوئی اس طرح کا کانٹینٹ آ رہا ہے یہ یوز لیس ہے اور آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں, تو اس کے اوپر ہمیں اویئرنیس ایڈوکیسی کیمپینز کرنی چاہیے کہ وٹ دی یوتھ شوڈ کنزیوم. کسی شخص کو بغیر مقدمے کے اٹھا لینا بالکل نہیں ہونا چاہیے, چاہے آپ اس کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے. السلام علیکم. الف پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ راجیہ منی. ناظرین, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معظم علی خان صاحب, جو کہ لاہور UMT سے وابستہ ہیں اور صحافت میں بھی گہرا تجربہ رکھتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف TV چینلز پہ بھی اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں, اور اگر سوشل میڈیا پہ دیکھا جائے تو اپنے بے باک تجزیے اور رائے کا اظہار کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں. انفیکٹ میں خود ان کی فالوور ہوں, اور آج ہم ان سے بات کریں گے کہ صحافت سے سوشل میڈیا تک بدلتا ہوا منظرنامہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتی چلوں, ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن ہے میری طرف سے سر کے لیے, کہ یہ وہ شخصیت ہے جن سے میں نے صحافت جو ہے صرف ایک مضمون نہیں بلکہ ایک ذمہ داری اور ایک نظریے کے طور پر سیکھا ہے. سو ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ سر, کیسے آپ؟ بہت شکریہ راجیہ, تھینک یو ویری مچ فار دی ڈیٹیلڈ انٹرو. میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. پاکستانی صحافت سے کافی بہتر لگ رہا ہوں, لگنے میں بھی اور ویسے بھی فریش بھی ہوں. صحافت ہماری تھوڑی مرجھائی ہوئی ہے. ایگزیکٹلی. ہاں. سو کیسا لگ رہا ہے آپ؟ پہلے تو سب سے میں آپ کے جو ہیں وہ احساسات جاننا چاہتی ہوں, کلاس میں اور اب میں کیا ڈفرینس فیل ہو. I'm really excited, I'm really happy for you, اور آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں, and I wish you best of luck. اور اچھا لگتا ہے جب کل تک جو کلاس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کو بہت سکون محسوس ہوتا ہے کہ آپ کچھ کام کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ, سو نائس آف یو. اچھا سر, پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں ایک چھوٹی سی ڈیٹیل پوچھنا چاہتی ہوں کہ صحافت آپ کی نظر میں کیا, اس کی ایک ڈیفینیشن بتائیں, تاکہ اس پوڈ کاسٹ میں وہ لوگ جو سننا چاہ رہے ہیں, ہر جو انسان صحافی بنا ہوا ہے اس کو یہ چیز تھوڑی سی کلیئر ہو جائے, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم میڈیا کے لینڈسکیپ کے اوپر بات کریں گے. تو صحافت کیا ہے بیسیکلی؟ جیسے جیسے معاشرے نے تنوع اختیار کیا, سوسائٹیز ڈیولپ ہوئیں, تو ضرورت محسوس ہوئی کہ خبر جو ہے یا جو انفارمیشن ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنی چاہیے. وہ علم کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے. پھر جب یہ ریپڈ ہوا تو ظاہری بات ہے اس کی ضرورت بڑھنے لگی, اور تجارتی قافلوں سے, حکمرانوں کے اعلانات سے, یہ بھی ایک صحافت ہے نا, ایک پرانی کمیونیکیشن سسٹم, بادشاہ کا اعلان سنایا جا رہا ہے آپ کو. اور پھر جب جدید ہوا معاشرہ تو اس نے خبر کی ایک اور شکل اور صحافت کی ایک اور شکل بنائی, اور یہ بنی کہ صرف ریاست کی آواز نہیں ہوتی, عوام کی بھی آواز ہوتی ہے. تو یہ ریسیپروکل ہونا شروع ہوا کہ اچھا جی دونوں طرف سے ادھر کی بات بھی پہنچائیں گے, ٹو وے کمیونیکیشن, اور ادھر کی بات بھی پہنچائیں گے. تو جو ماڈرن دنیا ہے اس میں تو یہ ایک فورتھ پلر آف اسٹیٹ ہے. کیوں فورتھ پلر آف اسٹیٹ ہے؟ اس کی ذمہ داری بہت بڑی ہے, ایک واچ ڈاگ ہے. ایگزیکٹلی. یہ اس نے دھیان رکھنا ہے آپ کا کہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں, being people, being government officials, being a citizen. اور یہ تو اتنا آج کے دور میں اتنی ذمہ داری کا کام ہے کہ دیکھیے جو صحافی ہے they are the keepers of the society, they are keepers of norms, ethics. گورنمنٹ پہ بھی دھیان رکھے گا اور وہ آبجیکٹیوٹی کے ساتھ پہنچائے گا. تو بڑی کمپلیکس چیز ہے, اتنی آسان نہیں ہے. کون ہے صحافی؟ جس کے پاس مصدقہ خبر ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ویلیو کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے. دیکھیں بہت سے لوگوں کے پاس بہت سی خبریں ہوتی ہیں, لیکن کیا وہ اس کسوٹی پہ پورا اترتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں ہاں یہ خبر ہے, یہ پبلک انٹرسٹ کی خبر ہے, یہ اسٹیٹ کے فائدے کی خبر ہے, یہ لوگوں کی ضرورت کی چیز ہے,
اور اس کو پبلش ہونا چاہیے. ایک ہے خبر کا ہونا, اور پھر ہے اس خبر کا ذمہ داری کے ساتھ, تصدیق کے ساتھ آگے لوگوں تک پہنچنا. ٹھیک ہے, ہر انفارمیشن خبر نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, بالکل ایوری انفارمیشن, اور وہ ہر انفارمیشن جو ہے وہ اس درجے کو نہیں پہنچ سکتی کہ آپ کہیں کہ ہاں یہ میرے اخبار کا حصہ ہوگی. تو یہ بڑی ایک کمپلیکس سچویشن ہے. ایک ایڈیٹر کے پاس ایک دن میں 2000 کے قریب خبریں آتی ہیں, اور صفحہ اول پہ تو چیف ایڈیٹر نے تو صرف 2-3 کی اجازت دینی ہوتی ہے. یہ میری ہیڈ لائن بنے گی, یہ سپر لیڈ بنے گی, اور یہ صفحہ اول پہ چھپے گی, ہے نا. تو بڑی کمپلیکس اور بڑی ذمہ داری کی یہ جاب ہے. اور اس کا جو, کیونکہ وہ کہتے ہیں شطرنج میں کہ ایوری موو ہیز کانسیکوینسز. تو ہر خبر کے بھی کانسیکوینسز ہوتے ہیں, اس کے نتائج ہوتے ہیں کہ وہ کچھ اچھے نکل سکتے ہیں, کچھ برے نکل سکتے ہیں. تو یہ ایک ذمہ داری کے ساتھ انسان. اچھا, آج کا میڈیا جو ہے عام آدمی کے لیے سمجھنا بڑا مشکل ہے, تو اکیڈمیا کے حوالے سے آپ اس کو کس طرح سے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ بڑی مضبوطی پہ کھڑی ہے, کیونکہ اس کے اوپر چیکس بہت زیادہ ہیں. ایک خبر آتی ہے, آپ پہلے رپورٹنگ سیکشن میں ڈسکس ہوتی ہے, پھر لکھی جاتی ہے, کریڈیبلٹی بنائی جاتی ہے. کریڈیبلٹی تو بنا فائل ہی نہیں کر سکتا رپورٹر. باؤنس ہونا خبر کا صحافی کے لیے اینڈ آف کیریئر ہے ایک طرح سے. اتنا اس کو سنجیدہ ہونا ہے. پھر وہ ایڈیٹر پہ جاتی ہے, پھر چیف ایڈیٹر تک پہنچنا ہے اس نے, پھر وہ پبلک ٹیسٹ پاس کرتی ہے. دیکھیں نا, اخبارات نے ایک پبلک ٹیسٹ, اور وہ پبلک ٹیسٹ کیا ہے؟ وہ کریڈیبلٹی ہے. آج بھی جب ہم کہتے ہیں پاکستان کے موقر ترین اخبارات میں ڈان کی یہ جگہ ہے, تو وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے دن بدن اپنی ساکھ بنائی ہے, اپنی کریڈیبلٹی بنائی ہے. ایک حصہ تو وہ ہے, اور دوسرا حصہ ہے ہمارا جو ٹریڈیشنل میڈیا کا, جسے لیگیسی میڈیا کہتے ہیں, ہمارے ٹیلی ویژنس ہیں. گو کہ انہوں نے بھی ایک اچھی اور ریپڈ جرنی طے کی ہے. 2001-2 سے پہلے تو کوئی نہیں تھا یہ. تو پرویز مشرف کے ایرا میں آزاد ہوا, اور اب آپ جانتے ہیں کہ بہت سے میڈیا چینلز ہیں, وہ کام کر رہے ہیں. اور پھر ایک نیو میڈیا ہے جس کا بھی ہم دونوں بھی حصہ ہیں, ڈیجیٹل جرنلزم ہے. تو زیادہ پرابلم مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ آئی ہے, کیونکہ جو اس ڈیجیٹل نیو میڈیا کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ ایزی ٹو ایکسیس ہے, ایکسیسیبل ہے. دیکھیں, اخبار کے لیے ہم پیسے خرچ کرتے تھے, ہاکر آتا تھا, وہ اخبار دیتا تھا, پھر ٹیلی ویژن ہمارے بیڈ روم تک پہنچا, لاؤنج تک پہنچا, اور اب ہاتھوں میں یہ تو ایوری ٹائم, اٹ از آل دی ٹائم ان یور ایکسیس. اور ٹیلی ویژن پہ چیک ہے. دیکھیں نا, آپ ایک ٹی وی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, اور آپ کے پیچھے ایک بورڈ ہے, لوگ ہیں, اور آپ کی ایک اس ٹیلی ویژن کے ایسوسیشن ہے. تو سوشل میڈیا پہ تو نو بڈی نوز کہ ہو از بیہائنڈ دی گن, ہے نا. پس آئینہ بھی آپ کا عکس ہے یا نہیں ہے. بالکل ایسی بات ہے, ایسی بات. تو یہ پرابلم ہے. تو نہیں, ہم اس پہ بھی بات کریں گے تفصیل سے, بلکہ آپ سے جانیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہمارے جو سننے والے لوگ ہیں وہ آپ کے پوائنٹ آف ویو سے استفادہ بھی حاصل کریں. تو جو سوشل میڈیا پہ ہر انسان کیمرہ اٹھا کے صحافی بن جاتا ہے. اچھا, اس کی ضرور بات کرتے ہیں, لیکن جو میڈیا ہے وہ یہاں اختتام پذیر نہیں ہو رہا. اچھا, دیر آر ادر میڈیمز ایز ویل. جو دیکھیں, بنیادی کام کیا ہے میڈیا کا؟ صرف خبر پہنچانا نہیں ہے, ایجوکیٹ کرنا نہیں, صرف ایجوکیٹ بھی نہیں کرتا, یہ آپ کو انفلوئنس کرتا ہے, یہ آپ کی اوپینین بناتا ہے, اور آپ اس طرح سے سوچنے لگ جاتے ہیں. ہاں بالکل. آپ ذرا کبھی کوشش کیجئے کہ اگر آپ 10 دن ایک خاص قسم کی یوٹیوبرز کو فالو کر لیں, خاص قسم کا ٹیلی ویژن دیکھ لیں, تو آپ کے خیالات بھی اس خاص قسم کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں, فالو کرنا سٹارٹ کر دیں گے آپ. اور ہم یہ ٹیسٹ بھی کرتے ہیں عمومی طور پہ, ہم لوگوں کے متعلق پوچھتے ہیں کہ فلاں شخصیت کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے. تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ شاید کرپٹ ہے, فلاں بہت ایماندار ہے. تو ہم پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے کوئی کاروبار کیا اس کے ساتھ؟ وہ کہتے نہیں, وہ جسٹ بیکاز آف دس کہ میڈیا نے وہ پرسیپشن ہیمرنگ اتنی کر رہے ہیں اس کے اوپر. اچھا, اب دوسرا ایک اور میڈیم ہمارے ہیں جو وہ بھی ہماری اوپینین میکنگ کر رہا ہے, ادر دین دی نیوز میڈیم, دیٹ از آور ٹیلی ویژن ڈراما. اینڈ سائلنٹلی اٹس اندر کلر آف دی سوسائٹی. اور فلم کیونکہ بہت پیچھے چلی گئی ہے, تو اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے. ابھی آپ نے صحافی کی بات کی, تو بڑی ایک بدقسمتی یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں تو ایک ایکریڈیشن ٹیسٹ آپ پاس کرتے ہیں, وکیل ہیں تو آپ کو ایک باڈی لائسنس دیتی ہے, آپ انجینئر ہیں تو آپ کی ایک ایکریڈیشن ہے, آپ اس انجینئرنگ کی جو ایکریڈیشن ہے, ڈینٹل کاؤنسل ہے وہ آپ کو کہتی ہے ہاں جی آپ ڈینٹل ڈاکٹر ہیں, ریکگنیشن ہے.
میڈیا آپ کو ڈگری تو دیتا ہے لیکن کوئی ایکریڈیشن نہیں ہے ماسوائے پریس کلب کے یا PFUJ ہے یا ہماری ادر باڈیز ہیں. لیکن جو ادر دین ان آرگنائزیشنز کے باہر کے لوگ ہیں وہ بھی دے آر کنسیڈرنگ دیم سیلف اینڈ پیپل کنسیڈر دیم, وہ نہ بھی سمجھے ٹھیک ہے تو وہ ان کو میڈیا کا حصہ سمجھنے لگتے ہیں. فری لانس میں کچھ لوگ کام کر رہے ہیں جن کا برس کا تجربہ ہے اور وہ ذمہ دار بھی ہیں, لیکن یہ طے ہو جانا چاہیے کہ ہر وہ شخص جس کے پاس کیمرہ ہے یا جو وہ سٹوری آپ کو ٹیلنگ کر رہا ہے آ کے اسٹوری ٹیلنگ, تو وہ جرنلسٹ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے ایٹ سم اسٹیج ہمیں یہ لائن ڈرا کرنی پڑے گی کہ اگر اس کی کیا خصوصیات تھوڑی سی بتا دیں کہ کیا ایک ہوتی ہے. میرا خیال ہے بنیادی طور پہ تو جو ہماری یونیورسٹیز ہیں ان کو آگے آنا چاہیے اور ایک ایکریڈیشن قائم کرنی چاہیے. ایٹ لیسٹ آپ کے پاس میڈیا کی ڈگری ہونی چاہیے, ڈگری ضروری ہے, میڈیا اینڈ کمیونیکیشن کی ڈگری. کیونکہ دیکھیے جب آپ میڈیا کی ڈگری کر رہے ہیں تو دیر آر سم 42 سبجیکٹس جو ہم اس ڈسپلن میں آپ لوگوں کو اسٹوڈنٹس کو پڑھائے جاتے ہیں. اس میں ایتھکس کے کتنی دفعہ لاز, ایتھکس, ہسٹری, پھر اس کے پروڈکشن کے ٹولز ہیں, پھر اس کا کانٹینٹ پریپریشن ہے. اگر آپ خبر کی بات کریں تو جب ہم فنڈامنٹل آف نیوز پڑھاتے ہیں تو ہم کتنی دفعہ یہ بات طے کرتے ہیں کہ خبر تصدیق شدہ ہوگی, ملٹیپل سورسز سے تصدیق شدہ ہوگی, اس کے ساتھ یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہوگی تو وہ خبر کے پیمانے پہ پہنچے گی. لیکن بے شمار دفعہ ہم دیکھتے ہیں کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ٹریڈیشنل میڈیا یا پھر جو ہمارا اخبار کا میڈیم ہے اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے, لیکن وہ غلطی کر کے اس کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ اس کو نبھانی پڑتی ہے. ہمیں تردید بھی چھاپنی پڑتی ہے نا. تو میرا خیال ایکریڈیشن ہونی چاہیے. صحیح ہو گیا. اچھا سر, سوشل میڈیا نے جو ہے عوامی, آپ کیا سمجھتے ہیں جیسے کہ آج کل سوشل میڈیا بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہو چکا ہوا ہے, ہر کسی کی آپ نے ذکر کیا کہ ایکسیس میں ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے لوگوں کی جو رائے ہے اس کو طاقت ملی ہے یا لوگ اس کا مس یوز کر رہے ہیں, گمراہی پھیلا رہی ہے, یا کچھ بھی ایسا کچھ ہو رہا ہے؟ دونوں چیزیں ہیں. دونوں چیزیں وہ کس طرح سے ہیں؟ دیکھیے ایک تو اس نے موبائل جرنلزم نے یا پھر سوشل میڈیا کی ایکسیس نے کمیونٹی جرنلزم کو بڑا سپورٹ کیا ہے, اور جو رابطوں کی کمی تھی اس کو بہت حد تک برج کر دیا. ایک شخص مثال کے طور پہ اگر کل جس طرح سے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے انڈیا میں, تو ٹریڈیشنل میڈیا سے پہلے جو نان ٹریڈیشنل میڈیا ہے وہ وہاں تک لوگوں تک پہنچ گئی خبر. ٹھیک ہے کہ اس میں سینسر نہیں تھے, اس میں بہت سی چیزوں کا خیال نہیں رکھا گیا ہوگا. ٹریڈیشنل میڈیا نے پہلے بہت سی چیزوں کو دیکھا ہوگا, اسٹیٹ پالیسی دیکھی ہوگی, اسٹیٹ انٹرسٹ دیکھا ہوگا, دین دے ہیو انہوں نے اس خبر کو بریک کیا ہوگا. لیکن جو اس کا یوز ہے وہ بہت پازیٹیو ہو سکتا ہے اور دنیا میں ہو رہا ہے. اب آ جائیے کہ اس کی بے شمار قسمیں ہیں. آپ دیکھیے کہ بے شمار بزنسز آن لائن ہیں, آپ کو کنسلٹنسی مل جاتی ہے, آپ کو ایون ڈاکٹرز دے کنسلٹ یو آن لائن اینڈ دے کین سی یو اوور دیئر. وین اٹ از اباؤٹ انفارمیشن کے پھیلاؤ کے اعتبار سے بھی بہت کوئک ہے. کہاں ہمیں اس کو روکنا ہے, تو اٹ از ویری مچ ان دی ہینڈز آف دی پیپل. پیپل آر ناٹ لٹریٹ. موبائل جو ہے وہ ہر کسی کو آپریٹ کرنا آتا ہے, میڈیا لٹریسی ہونی چاہیے اس میں, ہر کسی کو آپریٹ کرنا ہے, لیکن وہ کیا کنزیوم کر رہا ہے, جو وہ کنزیوم کر رہا ہے کیا وہ اوریجنل ہے, کیا وہ سرٹیفائڈ ہے, کیا وہ ویریفائڈ ہے, کیا وہ درست جگہ سے آ رہا ہے, کیا اس سچ کی چھلنی سے چھل کے آ رہا ہے. تو اگر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یوزر ہے, مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ چینلز کی ریٹنگ آتی ہے, ٹھیک ہے, کچھ چینلز کی ریٹنگ بہت اچھی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ڈے بائی ڈے سے انہوں نے پیپل انٹرسٹ کو سامنے رکھا, ٹارگیٹ کیا ہوتا ہے. دیر کین بی ادر ٹولس, لیکن آپ ہمیشہ اپنے لیے وہ چیز خریدتے ہیں جو سرٹیفائڈ ہے, جو ویریفائڈ, جو ہیلتھ کے لیے انجریس نہیں ہے. آپ کو پتا ہے, ٹرسٹ ہے. بالکل ایسی بات. سوشل میڈیا پہ ابھی لوگ یہ ڈفرینشیٹ نہیں کر پائے کہ ان تک پہنچنے والی چیز خبر ہے, رائے ہے, ایجنڈا ہے یا پروپیگنڈا ہے. آپ کو نہیں معلوم میں کیا کہہ رہا ہوں. سچ اور جھوٹ تو بعد میں آئے گا. بالکل سچ. اچھا وہ فیک ہے, وہ ڈس انفارمیشن ہے یا مس انفارمیشن ہے,
تو یہ ایک اتنا کمپلیکس سینیریو ہے عام یوزر کے لیے جو لٹریٹ ہی نہیں ہے, جو پڑھ لکھ بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اگر وہ پڑھ لکھ بھی سکتا ہے اسے نہیں معلوم. مثال کے طور پہ ابھی ہم بیٹھے ہیں, 2 یا 3 کیمراز آپ نے لگائے ہوئے ہیں اور وہ ہمیں شوٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ریکارڈ کر رہے ہیں. عام آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ جو ویڈیو اس کے سامنے آ رہی ہے, جو پرینک ہے, یہ پلانٹڈ پرینک ہے یا یہ ان پلانٹڈ پرینک ہے. کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیمروں کا کیا فرق ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھ کے سمجھ جائیں گی کہ بھئی اتنا کلوز کیسے چلا گیا کیمرہ, ہے نا. اگر کیمرہ 50 فٹ دور لگا تھا تو اتنا زوم کیسے کر لیا اس نے, اور بیچ میں کوئی ہرڈل نہیں ہے, ہے نا. اچھا, اسی طرح سے پھر آپ جانتی ہیں کہ سوشل میڈیا پہ AI جنریٹڈ کانٹینٹ آ رہا ہے بہت زیادہ, اینڈ پیپل آر, اچھا کسی کو نہیں پتا کہ اچھا یار یہ پکچر ہے تو میں اس کو گوگل ریورس امیجز پہ دیکھ سکتا ہوں, یا میں اس کو چیک کر سکتا ہوں کسی نے آپ کو غلط تصویر تو نہیں بھیجی یا کوئی ایسی پکچر جو فیک ہے, اسپیشلی انہوں نے لگائی ہوئی ہے. فرض کیجئے ہمارے موجودہ صدر کے حوالے سے کہ وہ بہت بیمار ہیں, جو تصویریں گردش کر رہی تھیں بہت پرانی تھیں. تو لٹریٹ کرنا لوگوں کو ضروری ہے, ان کو یہ سمجھانا. ایکریڈیشن یعنی ہر بندہ یہ نہ کرے کہ وہ جرنلسٹ ہے, وہ صحافی ہے, وہ انفارمیشن. ہمارے یہاں تو لوگ اپنا کام نہیں, ایک ڈاکٹر صاحب ہیں اور وہ دنیا بھر کے کاموں پہ تباہ آزمائی کر رہے ہیں, اپنا کام نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, مطلب آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. آئی ایم ویری سوری فار دیٹ. آپ کانٹینٹ بھیج رہے ہیں, آپ کانٹینٹ بھیج رہے ہیں, بالکل. تو آپ, اچھا مجھے ایک بات بتائیں. جی پوچھیے. کیا سوشل میڈیا کی کوئی اپلیکیشن ایسی ہے جو پیسے خرچ کر کے آپ کو ممبرشپ دیتی ہو؟ نہیں ہے آلموسٹ. جی بالکل نہیں ہے. تو وین اٹ از فری, اینی تھنگ از فری, یو آر دی پروڈکٹ. ایگزیکٹلی. تو پروڈکٹ کون ہے؟ ہم لوگ. پروڈکٹ ہم لوگ ہیں. تو ہم پروڈکٹ بھی ایسی ہیں کہ ہم ڈکی بھائی دیکھ رہے ہیں, بالکل, رجب بٹ دیکھ رہے ہیں, اس کا کیا کانٹینٹ ہے؟ کچھ بھی نہیں, فیملی ولاگنگ. سو دیٹ از ناٹ فیملی ولاگنگ. آئی ایم ویری سوری فار دیٹ. فیملی ولاگنگ کا آپ چربا ہے وہ. ہاں ٹھیک ہے. کوئی ایتھکس نہیں ہے, کوئی نارمز نہیں ہے. اچھا, یہ بھی اس لیے کہ ہماری عوام وہ دیکھنا پسند کرتی ہے, تو اس طرح کے کنٹینٹ. یہ بالکل الزام ہے کہ وہ دیکھنا پسند کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ بھی تھوڑا سا واضح کر دیجیے. کوالٹی آف کانٹینٹ کریٹ نہیں کریں گے تو آپ اسی طرح کا کانٹینٹ دیکھنا شروع کر دیں گے. آپ نے لٹریٹ ہی نہیں کیا, آپ نے اس طرح سے لوگوں کو سمجھایا ہی نہیں ہے, آپ نے ان کو اس قابل ہی نہیں بنایا. اچھا فرض کیجئے میں یہ آپ کی دلیل مان لوں کہ یہ کانٹینٹ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, تو لوگ تو اور بھی بہت قسم کا کانٹینٹ, لوگ انڈین کانٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں, آپ سینما میں الاؤ کر رہے ہیں؟ آپ نہیں الاؤ کر رہے ہیں, بیکاز یو نو دیٹ شوڈ ہارم دی پبلک. تو کسی جگہ پہ ریاست کو موو ہونا ہے تو وہاں ہونا چاہیے. تو آپ مثال کے طور پہ آن لائن تو گیمبلنگ بھی ہوتی ہے, بیٹنگ بھی ہوتی ہے. ڈو یو الاؤ دیٹ؟ نو. آپ کہتے ہیں نہیں کرنا. تو اسی طرح سے اگر کوئی اس طرح کا کانٹینٹ آ رہا ہے جو یوز لیس ہے اور آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں, تو اس کے اوپر ہمیں اویئرنیس ایڈوکیسی کیمپینز کرنی چاہیے کہ what the youth should consume. They may not consume such content جس کا کوئی مقصد نہیں ہے, and you are spending your hours and hours over there. اور اس کے لیے حکومت کو زیادہ ذمہ دار نہیں, انسان کو خود ذمہ دار ہونا چاہیے. دونوں طرف سے ہونا چاہیے. دیکھیے کیونکہ ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہماری ناکامی کی جو بھی وجہ بنتی ہے ہم سب سے پہلے حکومت کو ذمہ دار. ایزی ہے نا ہمارے لیے, ٹارگٹ کرنا بڑا ایزی ہے, ٹارگٹ کرنا بڑا ایزی ہے. لوگ بہت سپلی بھی آ گئی تو جی حکومت ہی وجہ نہ لائیے. اچھا سر, یہ جو کل کے اخبارات اور آج کے ٹرینڈس, ہم کیا کھو رہے ہیں اور کیا پا رہے ہیں؟ ہم ٹویٹر پہ ٹرینڈس چلتے ہیں جی, اور اگر آپ دیکھیں کہ ماضی میں ہم لوگ, اچھا مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہم ایجنڈا, اگین ایک ایجنڈا ہے ہر جگہ پہ, وہ ایجنڈا سیٹ کر دیا. دیکھیں میڈیا جو ہے وہ آپ کو ایگزیکٹلی یہ نہیں بتاتا کہ یہ سوچنا ہے, وہ آپ کو کہتا ہے اس بارے میں سوچنا ہے, اس بارے میں سوچنا, اپنی صحت کے متعلق خیال رکھنا ہے, ڈاکٹر کس کے پاس جانا ہے, یہ بات کی بات ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ دنیا میں کوئی پالیسی تبدیل ہوئی ہے آج تک ایکس کے ٹرینڈ کی وجہ سے؟ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک پالیسی بنائی اور وہ بیک فائر کر گئی. ایکس پہ جتنے مرضی ٹرینڈ چلا لیں, ڈونلڈ ٹرمپ تو چینج نہیں کرے گا. ہلچل مچ گئی تھی. اچھا ہمارے جو مقبول لیڈر ہیں ان کے لیے اتنے ٹرینڈ چلے, کیا وہ جیل سے آ گئے ٹرینڈ چلنے؟ بالکل نہیں یار. تو آپ کوئی یہ بھی تو بتائیے نا کہ جی فلاں جگہ پہ وہ ایک شو انہوں نے کیا ہے
एक्स के ऊपर और उसमें 1 लाख लोगों ने सुना उसको, सो व्हाट। तो क्या है इम्पैक्टफुल, क्या है, क्या जो कुछ हम कर रहे हैं वो इम्पैक्टफुल है, क्या वो लीड कर, अवेयरनेस की बात है तो ठीक है, आप कह सकते हैं कि हमने एक चीज और मेरा ख्याल है हमें डिफरेंशिएट करना, सियासी सच जो होता है वो हर शख्स का अपना होता है। आपका अपना सियासी सच होगा, यानी कि मुस्लिम लीग नून के जो फॉलोअर्स हैं उनका एक अपना सच है, उनकी एक अपनी सियासी सच की रियलिटी, एक अपना बयानिया होगा, दैट्स व्हाई दे आर फॉलोइंग हिम। इमरान खान साहब की पार्टी जो है उसका एक अपना सच है, पीपल्स पार्टी का एक अपना सच है। तो पॉलिटिकल दुनिया में ये जो सियासी सच होता है ये 100% इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तो बुनियादी तौर पे तो लोगों को अखबारात क्या करते हैं, अखबारात आपके सामने जो उनका फर्ज है वो है ऑब्जेक्टिविटी के साथ खबर को पेश कर देना कि ये हुआ है, ओपिनियन निकाल दी जाए, बायस निकाल दिया जाए। सोशल मीडिया पे ये नहीं है। ट्रेंड आप जितने मर्जी चला लें, लेकिन आजकल एक सहाफ़ी को भी अगर ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना चाहिए, और जो अगर वो करने की कोशिश भी करता है तो आपको बेहतर तरीके से पता है कि उसको किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं झेलने पड़ जाते हैं। तो वो उस प्रेशर को किस तरह से मसला ये है कि वो सहाफ़ी जो है हाँ, वो उस सियासी सच के पीछे भाग रहा है जिसको वो सच समझता है। उसका प्रॉब्लम ये है, देखिए ये सारा मसला जो है, ये सारा मसला जो है ये ओपिनियन के ऊपर है, खबर के ऊपर कम है खबर के ऊपर भी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो अपनी ओपिनियन को या अपने इंटरेस्ट को टारगेट करके उस चीज को फॉलो करता है। यकीनन मैं यही कह रहा हूँ कि उसने एक सियासी सच समझ लिया है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मिस्टर ए उसके ख्याल में बहुत दुरुस्त आदमी है और मिस्टर बी बहुत गलत है, तो वो मिस्टर बी के लिए कैंपेन का हिस्सा बन गया है, वो खबर तो नहीं दे रहा। अच्छा, जितनी खबरें, अगर मैं सोशल मीडिया की मिसाल के तौर पे, हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल सूरत हाल है, 8 फरवरी के इलेक्शंस के हवाले से बहुत से लोगों को मालूम है और वो उसको दुरुस्त भी समझते हैं। उस सारी रिपोर्टिंग के बाद क्या पाकिस्तान में जमीनी हकायक चेंज हो गए? बिल्कुल नहीं हुए ना। नहीं हुए। सहाफ़ी का काम जमीनी हकायक तब्दील करना नहीं है, उसका काम है ऑब्जेक्टिविटी के साथ खबर लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, वो अगर किसी कैंपेन का हिस्सा बन गया है तो उसके इमोशंस उसमें शामिल हो गए हैं, ठीक है, उसका बायस अब शामिल हो चुका है उसके अंदर, उसका इंटरेस्ट अगर नहीं भी है तो भी वो किसी न किसी तरफ तो प्रो हो गया है ना। हाँ। तो ऑब्जेक्टिव, हाँ आप देखिए, आप अदालत की कार्रवाई को कवर करते हैं तो आप जज के फैसले पे तब तक कोई बात नहीं कर सकते जब तक वो सामने ना आ जाए। सामने। और आप क्या कहते हैं कि अदालत में आज हियरिंग हुई और फरीक ए ने अपने दलाइल ये पेश किए, फरीक बी ने ये दलाइल पेश किए, अदालत ने ये फैसला लिखा है, आप सुना देते हैं। उसके बाद अगर आप खबर से आगे बढ़ गए, अगर आपने उसमें अपनी ओपिनियन की, तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, मसला ज्यादा ओपिनियन से आ रहा है, खबर से नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पे सबसे बड़ा हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब की जो मुलाकात है उसको, उसकी राह में हर्डल्स हैं। ठीक है, तो देखिए, क्या ये खबर अखबारात नहीं छाप रहे? छाप रहे हैं, बिल्कुल। उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही अपनी बहनों के साथ, क्या ये टेलीविजन पे खबर नहीं आ रही? आ रही है मेन स्ट्रीम पे। क्या उनकी फैमिली के लोगों को टेलीविजन पे मौका नहीं दिया जा रहा? क्या पार्टी के लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा? रोज बैठे होते हैं पार्टी के लोग, अपना मौका भी रखते हैं। तो सेंसरशिप के एतबार से जिन चीजों को हम ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल नहीं हो रही हैं, ठीक है, हाँ हम ये कह सकते हैं कि हम उतने आजाद नहीं हैं जितना हमने सोचा हुआ है। लेकिन अथॉरिटीज हैं हम, लेकिन पाकिस्तान बहुत से दीगर ममालिक से ज्यादा आजाद है सहाफत के एतबार। हाँ, देर आर सम सीरियस इश्यूज जिनको मैं समझता हूँ कि ना बयान करना बिल्कुल सहाफती एतबार से गैर जिम्मेदारी होगी। किसी शख्स को ऑफ एयर कर देना कि आप उसकी राय से इत्तेफाक नहीं करते। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये इमरान खान के दौर में भी होता रहा है, लेकिन आज गलत हो रहा है। मैंने तो आज की बात करनी है। ठीक है, किसी शख्स को बगैर मुकदमे के उठा लेना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे आप उसकी राय से इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते। महज इस बुनियाद से उसको रियासती जबर का सामना करना पड़ना कि आप उसकी राय से इत्तेफाक नहीं करते। देखिए, राय तो ताकतवर होने के साथ साथ बड़ी कमजोर चीज है। हाँ। आप चाहें आप कबूल करें, आप चाहें ना करें, तो ये कोई अच्छी रवायत तो नहीं पनप रही माशरे में।
تو اس کو تو ڈسکریج ہی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ رائے دیتے وقت بھی ہمیں کچھ خیال کرنا چاہیے کہ جو ہماری رائے ہے وہ کہیں کسی خاص رو میں تو نہیں بہ گئی, وہ کسی کی محبت کا شکار تو نہیں ہو گئی, وہ کسی نفرت کا شکار تو نہیں ہو گئی, وہ کسی ذاتی بغض کا شکار تو نہیں ہو رہی. کیا وہ واقعی ایسی رائے ہے؟ اچھا کیا ہماری رائے کسی ثبوت پہ مبنی ہے؟ ٹھیک ہے. یہ صرف ایک الوژن پہ مبنی ہے. ٹھیک ہے. مثلا جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس کی ویریفیکیشن بہت ضروری ہے, یعنی جو کروا رہا ہے امریکہ کروا رہا ہے, اگر یہ نہیں پتا کہ کدھروں کروا رہے ہیں, کنج کروا رہے ہیں. ہاں تو جب ہم یہ اس طرح سے رائے دیں گے, اچھا پھر دیر آر سم سیریس پیرامیٹرز ریگارڈنگ اسٹیٹ پالیسیز. ریاست بہرحال بہت ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, لوگوں سے ہی بنتی ہے, صحیح بات, لیکن اسٹیٹ نے بائی ٹائم لرن کیا ہے, اس کے پاس بعض اوقات کچھ ایسے ذرائع ہم سے زیادہ ہوتے ہیں عام آدمی سے جو وہ پالیسی میکنگ کرتی ہے. ٹھیک ہے. بالخصوص چاہے وہ افغانستان کے حوالے سے ہو, ایران کے حوالے سے ہو, سعودی عرب کے حوالے سے ہو, تو آپ رائے ضرور دیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کو پہلی طرح ریسرچ کر لیں. ٹھیک ہے. آپ نے یہ ممالک کا نام لیا, اسرائیل کے حوالے سے بھی کچھ کہنا چاہیں گے کہ اس میں کیا پاکستان کی جو ریاست ہے اور پاکستان کا میڈیا کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ دیکھیے سوشل میڈیا پہ تو آپ کو ہر جگہ دیکھنے کو ملے گا, ہر کوئی نہ کوئی کمپین چلا رہا ہے. آپ 10,000 پروگرام اپنے مین اسٹریم میڈیا پہ بھی کر لیں, اس سے اسرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. جس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں پاکستان کو کرنا چاہیے اور وہ شاید اس طرح سے نہیں کر پایا, وہ ہے ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر پوری دنیا میں ایک لیڈنگ رول لینا. ہم ایک بڑا طاقتور ملک ہیں, چاہے معاشی طور پہ ہم کمزور ہی ہیں, لیکن ایک بڑی فوج ہے ہمارے پاس, 25 کروڑ لوگ ہیں, اور دوسرا بڑا ملک ہے اسلامی دنیا کا. کم از کم پوری دنیا میں یہ پیغام ضرور ہمارے اور بار بار جانا چاہیے تھا, اور وہ ہم نہیں کر پائے. ہمارا میڈیا اس معاملے میں غیر ذمہ دار رہا, یا مان رہے ہیں اس بات کو؟ میرا خیال ہے کہ میڈیا انٹرنل میٹرز کے اوپر کو اتنا وقت دیتا ہے کہ ایکسٹرنل بھول جاتا ہے, بالکل بھول جاتا ہے. اس معاملے میں بھی دیکھیں, ماضی میں فریڈم فٹیلا گیا تھا تو اس میں ہمارے جرنلسٹ گئے تھے, تو ہم ایسی کوئی کاوش نہیں کر سکے, کیونکہ 350-400 لوگوں کو, جرنلسٹ کو قتل کر دیا اسرائیل نے, اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو سکی. جس طریقے سے وہ میسیکر کر رہا ہے, ایتھنک کلینزنگ کر رہا ہے, جس طرح سے مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے, اور امریکہ ان کے پیچھے کھڑا, ہم اس کو, یہ نہیں ہے وجہ کہ انٹرسٹ ہے ان کا. میرا خیال ہے تھوڑا سا نا بے حسی زیادہ ہو گئی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں یہ روز رو کے بھی ہم کیا کر لیں گے. ایگزیکٹلی. اپنے ملک میں جو بڑے پروٹیسٹ ہوئے ہیں, ہمارے یہاں تو وہ بھی نہیں دکھائے گئے. اپنے ملک میں جو بڑے پروٹیسٹ ہوئے, ایگزیکٹلی ایسی بات, ان کو کوریج نہیں. جماعت اسلامی کے سینیٹر صاحب تھے, انہوں نے کیا تو وہ بھی نہیں ہم دکھا سکے. ابھی جماعت اسلامی نے بہت بڑا پروٹیسٹ کیا, ہم وہ بھی نہیں دکھا سکے. تو کچھ تو ہے جو راجہ مجھے اور آپ کو نہیں معلوم, جو ریاست کی پالیسی کا کہیں, اب میرے پاس یہ خبر نہیں ہے, کیونکہ میں ابھی بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس کو خبر نہیں ہے, لیکن ایک ہمارے اندر ایک تکلیف تو اس بات کی ہے. اچھا مثال کے طور پہ ہم یہ بھی نہیں کر سکے, اتنا لاچار ہے. کیوں ہے؟ آپ سمجھ لیجیے کارپوریٹ میڈیا ہے. اب دیکھیے, اگر آپ ایک فہرست شائع کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ پروڈکٹ جو ہیں یہ اسرائیلی پروڈکٹ ہیں, اور ان کی لسٹ کوئی 200 پروڈکٹ کی بن جائے, اور وہ 200 ہی آپ کے اسپانسر میں شامل ہوں, آپ کو اشتہار دیتے ہوں, تو آپ کا مالک تو آپ کو نہیں چلانے دے گا, بالکل نہیں چلانے دیں گے. تو دیر آر سم بیریئر جن کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے سب. میں پھر میرے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے اس کا کہ یہ ایسا ہوا ہوگا. تو پولیٹیکل سطح پہ بھی ہم نہیں کر سکے. ہم ہاں یہ ہے کہ ہم کو فنڈ اکٹھا کر لیتے ہیں, وہاں پہ کچھ چیزیں بھیج دیتے ہیں, کبھی کوئی OIC کا اجلاس بلا لیتے ہیں, دیٹس آل. یا چھوٹی موٹی کیمپین چلا دی سوشل میڈیا پہ. اگر آپ یہ سمجھیں کہ کوئی پاکستان اس طرح کا کوئی فوجی فرنٹ بنا سکتا ہے, سو امپاسبل ہے. صرف یہ نہیں ہے, یہ دیکھیے کہ جو 4 بڑے ملک ہیں جن کے پاس مسلم دنیا میں بڑی فوجی طاقت ہے, پہلے تو انہوں نے تباہ کر دیا, عراق کی فوج تباہ کر دی, لیبیا کی فوج تباہ کر دی, اور شام کی فوج تباہ کر دی. تو پیچھے بچا کیا؟ تو جو بچے ہیں جیسے پاکستان ہے, ترکی ہے, ایران ہے, ملیشیا, انڈونیشیا ہے, جن کے پاس ہے. مصر تو اس میں شامل نہیں ہوگا کبھی بھی, ویری مچ ریلیکسڈ, ان کو تو فنڈنگ آ رہی ہے. تو یہ بھی کسی ایک پلیٹ فارم پہ کوئی ایسی فورس نہیں بنا پاتے. وار از اے ویری کمپلیکس تھنگ, اور کوئی بھی ملک اس کا رسک نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ صورتحال ہے آج کی. ٹھیک ہے. اچھا
وائنڈ اپ کرتے ہیں اور اس کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. مجھے بس یہ بتا دیں کہ آج کل کا جو صحافی ہے وہ فالوورز، لائکس، کمنٹس کا محتاج کیوں ہے؟ جاتے جاتے آپ اس سوال کا جواب. یہ بہت اچھی آپ نے بات کی. دیکھیے پیسہ جو ہے نا وہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا آپ کو ایک آزادی تو دیتا ہے. ٹھیک ہے. جو کچھ آپ سیٹ کی پالیسی کے خلاف نہیں کہہ سکتے وہ آپ سم ٹائم آپ وہ فیس بک کی پالیسی کے مطابق بھی نہیں کہہ سکتے، وہ بھی آپ کو. لیکن سوشل میڈیا، یوٹیوب آپ کو ایک ایکسیس دیتا ہے کہ آپ آئیے، آپ کتھارسس کیجئے، دل کی بھڑاس نکالیے. اور یہ بات آپ کی درست ہے. پرانے صحافی جو تھے ٹریڈیشنل، ان کو یہ نہیں تھا کہ میرے پوڈ کاسٹ کے اوپر یا میری لائیو ڈسکشن کے اوپر کتنے لائکس آتے ہیں، کتنے لوگ کامنٹ کرتے ہیں، کتنا انگیجنگ کانٹینٹ ہے. وہ خبر دیتے تھے اور خبر ان کا کاروبار نہیں تھا. ٹھیک ہے. خبر ایک رسپانسبلٹی کے طور پر، خبر جب سے کاروبار بنا ہے تب سے تو پھر وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ کس پارٹی کا کانٹینٹ زیادہ بکتا ہے. میں نے مثلا ایک دو یوٹیوب دوستوں سے بات کی کہ یار آپ کی ایک ہی سیاسی جماعت کے اوپر آپ گفتگو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دوسری جماعت کا کوئی دیکھتا نہیں تو میں وہی بناؤں گا جو بکے گا. ٹھیک ہے. تو یوٹیوب کو تو آپ اور یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ وقت لگے گا. یہ کسی دور میں جا کے شاید ایک ریلائبل سورس بن جائے، لیکن ابھی بہت سی چیزیں اسٹیٹس کو کرنی ہے. بند نہیں کرنا، بند نہ کریں، لوگوں کو اویئر کریں، ایجوکیٹ کریں، اور لوگ خود ہی ان لوگوں کو چھوڑ دیں. میں یہاں پہ 4-5 بڑے صحافیوں کے نام لے سکتا ہوں آپ کہیں تو، جن کا کبھی بڑا نام تھا اور اب ان کو کوئی نہیں سنتا، ان کے شو کی ریٹنگ بھی نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. تو سنسنی آپ زیادہ دیر نہیں پھیلا سکتے. ٹھیک ہے. آپ اور ایسے جرنلسٹ جن کو بڑا کرٹیسائز کیا گیا لیکن دے آر کریڈیبل، اور لوگ ان کی خبر پہ آج بھی کہتے ہیں جی فلاں ٹیلی ویژن کے فلاں صحافی نے یہ خبر دی ہے، یہ سچی ہوگی، یہ جھوٹ نہیں بولتا. سو دس از دی کریڈیبلٹی. یہ آپ ہر شخص نے اپنی خود بنانی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو بک تو جائے گا تربوز کو انجیکشن، لیکن وہ واپس آپ کو لگے گا بھی. کوئی میسج آپ دینا چاہیں؟ میرا بڑا سمپل میسج ہے کہ سوشل میڈیا کے دور میں آپ ویلیویبل کانٹینٹ، اپنا وقت ضائع نہ کیجیے. اسکرولنگ میں آپ اسی کو پروڈکٹیو استعمال کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے ذرا انڈین یوٹیوبر کو، وہ گیزر بھی ٹھیک کر رہا ہے، ہیٹر بھی ٹھیک کر رہا ہے، انگلش بھی نہیں آتی اس کو، اور پاکستان ماشاء اللہ. پھر آپ اپنا کانٹینٹ جنریٹ کیجیے. ایک چیز کا بھی موقع ملا تو بات کریں گے. انڈینز کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اردو کی وجہ سے ان کے گانوں کی موسیقی دنیا بھر میں جا رہی ہے، اردو کی وجہ سے ان کا کانٹینٹ ڈائلاگ اردو کی وجہ سے بک رہا ہے. ہندی نہیں سمجھتے لوگ، پاکستانی زیادہ سنتے ہیں، لوگ تامل نہیں سمجھتے. اس وقت سب سے زیادہ کانٹینٹ اردو میں کریٹ ہو رہا ہے. اپنی زبان کو پیار کیجیے، اردو کا تلفظ اچھا بنائیے، اس کے لیے اس کو کیجیے، اور سوشل میڈیا کو پرپز فلی استعمال کیجیے، کسی کا ٹول نہ بنائیں. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا. اور آئی ہوپ کہ آپ نے آج کے پوڈ کاسٹ کے جو ایپیسوڈ ہے اس کو بہت زیادہ انجوائے کیا ہوگا، کیونکہ اس میں ہم لوگوں نے بہت آپ کو جو ہے ویلیویبل انفارمیشن پرووائڈ کی ہے، میڈیا کے حوالے سے، ٹرینڈس کے حوالے سے، سوشل میڈیا کے حوالے سے، اور جرنلسٹک پرسپیکٹیو کو بھی ہم نے ٹچ کیا ہے، تاکہ ہمارے سننے والے جو ویورز ہیں اور دیکھنے والے جو ہماری آڈینس ہے اس کو بھرپور طریقے سے آج کے دور کی صحافت صحیح طریقے سے، صحیح معنوں میں سمجھ آ سکے. آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ.